بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے یوٹیوب چینل سے آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر جاذبہ عباسی کو، اور میں لائی ہوں آپ کے لیے افواہ کے زیر اہتمام جاری تحریری مقابلے میں شامل اپنی ایک تحریر کا وائس اوور، جس کا عنوان ہے پیام رمضان۔ جی جناب، تو چلتے ہیں میرے افسانچے کی جانب، مگر رکیے، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ جی جناب، تو اب رخ کرتے ہیں افسانچے کی جانب۔ زینب سیدہ زہرا علی شائستہ سی پاکیزہ الفاظ میں اپنی بیٹی سیدہ زینب علی کو پکارتے ہوئے چھوٹے سے گھر کے کچے صحن میں بچھی چارپائی کی جانب چلی آ رہی تھی۔ زینب، جو کہ خاموش بیٹھی تاروں بھرے آسمان کو گھور رہی تھی، فوراً چونکی۔ جی ماں۔ ماں اس کی جانب دیکھ کر خاموش کھڑی تھی، جبکہ وہ غمزدہ لال ہوتا چہرہ دیکھ کر سیدہ کی گہری جھیل آنکھوں سے نمکین پانیوں کے دو قطرے گلاب گالوں کی جانب سفر پر گامزن ہو چکے تھے۔ میری بچی۔ سیدہ زہرا علی اپنی کمسن گڑیا کو سینے میں چھپائے آنکھوں سے امڑتے آنسوؤں کے سیلاب کو اب روک نہیں پائی تھیں۔ رمضان المبارک کے پرنور مہینے کا آغاز تھا۔ محلے کی مسجد سے اس بار امامت کی آتی صدا اس کے بابا کی نہ تھی۔ زینب کو آج اپنے بابا شدت سے یاد آئے تھے۔ انہیں زینب سے بچھڑے سال ہونے کو تھا۔ بے شک ہر سو قانون قدرت کی یہی منادی ہے کہ اجل تیرا کر دے گی صفایا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ زینب کے بابا سید محمد علی کو بھی اجل نہیں اپنے خالق حقیقی سے نہایت باوقار انداز میں ملوایا تھا۔ جب وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات مسجد میں عبادت کے دوران سربر سجود تھے، پھر بہت دیر جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو مسجد میں موجود احباب نے آ کر پکارا۔ پکار کا جواب آخر کون دیتا کہ زندگی کو تو ہارٹ اٹیک کے بہانے اجل لے اڑی تھی اور راہی ملک عدم سدھار گئے تھے۔ 10 سالہ سیدہ زینب علی کے سر سے باپ کا سایہ کیا اٹھا، گویا آزمائشوں نے تو ان کے گھر کی راہ دیکھ لی۔ گھر کے واحد کفیل بابا محلے کی مسجد کے امام تھے، مگر اب نہ رہے تو ماں نے 2 وقت کی روٹی کے لیے محلے کے بچوں کو گھروں میں قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا۔ گزر بہت کڑی تھی، لیکن اس گھرانے نے اپنے اجداد سے آزمائشوں کا سامنا کرنا خوب سیکھا تھا۔ رزق اگرچہ کل جہاں میں انہی کے صدقے بڑھتا تھا، لیکن سخاوت ایسی کہ خود کبھی رات کو بھوکے سوئے، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے، مگر پھر بھی رات کے پچھلے پہروں امت کے لیے وہ روئے۔ امت کے لیے تو اپنا سب وار دیا، یہاں تک کہ اپنا حسین بھی نثار کیا، مگر میرے شاہ نے اپنی آل کے لیے امت کی جانب سے صدقہ ناجائز قرار دیا۔ آخری عشرہ آ پہنچا تھا۔ محلے میں ہر سو عید اور خوشیوں کے چرچے تھے، مگر زینب کی پتھرائی آنکھوں میں صرف اس کے بابا کا چہرہ نقش تھا۔ عید کے کپڑے، چوڑیاں، سبھی کچھ تو بابا لا دیا کرتے تھے، لیکن اس بار بابا تھے نہ نئے کپڑے نہ خوشیاں۔ اس ننھی جان نے تو فرض نہ ہوتے ہوئے بھی بھوک کو یکسر فراموش کرنے کے لیے اس بار اپنی ماں کے ساتھ روزے رکھے تھے۔ سیدہ زہرا علی کو آج مہینہ پورا ہونے پر بچوں کی جانب سے فیس کے نام پر چند روپے ملے تھے، یعنی آج بھوک سے کملائی یتیم زینب کو افطار میں پیٹ بھر کر کھانا کھانا تھا۔ ماں جی، میں دسترخوان بچھا دیتی ہوں۔ زینب نے ماں کو جب روٹی بناتے دیکھا تو مسکرا کر بولی، ہاں میری جان، افطار کا وقت اب قریب ہے۔ ماں نے بیٹی کی بوجہ بھوک بے صبری جانچ کر شفقت سے کہا۔ دسترخوان سجا۔ 3 روٹیاں، اروی کا تھوڑا سا سالن، دودھ کا گلاس اور چند کھجوروں کے سوا پانی بھی سادات کے دسترخوان کی زینت بنا۔ دعا کے لیے ابھی سیدہ نے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سیدہ زہرا نے کچھ سوچتے ہوئے زینب کے معصوم سراپے پر ایک نظر ڈالی
جو ہاتھ اٹھائے دعا کی بجائے دسترخوان پر رکھی کھانے کی اشیاء خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ سیدہ زہرا نے خود کو چادر میں لپیٹا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک سائل تھا جو روزے کے باعث افطار کے لیے کھانے کا طالب تھا۔ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے تو پھر کیسے ممکن تھا کہ کوئی سوالی در پر آئے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے؟